السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، اما بعد۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے غض بصر اور اظہار زینت۔ سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ تو معاشرے کی پاکیزگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دو احکامات ہیں جو بتائے ہیں۔ ایک ہے غض بصر، آنکھوں کی حفاظت، آنکھوں کو جھکا کر رکھنا، اور دوسرا ہے شرمگاہوں کی حفاظت۔ تو پہلی چیز جو ہے غض بصر سے کیا مراد ہے؟ غض بصر سے مراد نگاہ نیچی رکھنا ہے، نظروں کو بچانا ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ ہر وقت ہی آنکھیں نیچی رکھی جائیں، نگاہوں کو نیچا رکھا جائے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ نظروں کو دیکھنے کے لیے آزاد نہ چھوڑ دیا جائے، بلکہ حدود کا خیال رکھا جائے، کیا چیز دیکھنے والی ہے اور کیا چیز نہیں دیکھنے والی۔ پوری طرح نگاہ بر کر نہ دیکھا جائے۔ ہر چیز کو ایسا نہیں ہے، کچھ چیزیں جن سے روکا گیا ہے دیکھنے کو، جیسا کہ عورت کو مردوں کو نگاہ بر کر دیکھنے سے روکا گیا ہے، اسی طرح سے مردوں کو عورت کی طرف نگاہ بر کر دیکھنے سے روکا گیا ہے۔ پھر اسی طرح سے کسی کے سطر پر نگاہ ڈالنے کی پابندی ہے، اور پھر یہ کہ بے حیائی کے مناظر جو ہیں وہ دیکھنے پر پابندی ہے۔ بے حیائی کے مناظر دیکھنے پر پابندی ہے، کیونکہ وہ اسلام کے خلاف ہے اور گناہ کے زمرے میں آتے ہیں۔ جیسے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 میں بھی آتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ یقیناً کان، آنکھ اور دل، ان سب کے متعلق انسان سے پوچھا جائے گا۔ یہ تین اعضاء جو ہیں ان کا زندگی میں بہت خاص رول ہے۔ نیکیاں کمانے میں اگر بات کریں تو بھی، اور اگر گناہوں کی بات کریں تو بھی، یہ تین اعضاء بہت آگے ہیں، ان کا بہت رول ہے، کان، آنکھ اور دل۔ نظر جو ہے یہ بہت اہم رول پلے کرتی ہے کسی بھی عمل کو کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے کسی بھی جگہ پہ ہماری نظر جاتی ہے، اگر تو وہ درست چیز ہے تو اس کا اثر ہمارے دل پہ، دماغ پہ اچھا پڑتا ہے۔ اگر غلط جگہ پہ ہماری نظر ٹک گئی تو اس کا عکس جو ہے وہ ہمارے دل و دماغ پر غلط پڑتا ہے، جس کی وجہ سے برائی جو ہے وہ خوبصورت لگنے لگتی ہے۔ نظر کی وجہ سے انسان کا دل جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے، اس کے اخلاق، معاملات، زندگی سبھی کچھ متاثر ہو جاتی ہے۔ نظروں کو بچانے سے کیا ہوتا ہے؟ دل پاک رہتا ہے۔ نظروں کو بے مہار چھوڑ دینے سے دل اور زندگی ناپاک ہو جاتی ہے۔ جیسے ایک شعر بھی ہے نگاہ پاک ہے تیری تو پاک ہے دل بھی، کہ دل کو حق نے کیا ہے نگاہ کا پیرو۔ تو نگاہ کا اور دل کا جو ہے وہ آپس میں بڑا کنیکشن ہے۔ اگر نگاہ جو ہے وہ اچھی جگہ پہ ہے تو دل بھی پاک ہے۔ اگر نگاہ جو ہے، آنکھیں جو ہیں وہ غلط چیزیں دیکھ رہی ہے، بے حیائی کی چیزوں کو دیکھ رہی ہے یا نامحرموں کو دیکھ رہی ہے، تو اس کا اثر ظاہری بات ہے دل پہ پڑتا ہے۔ انسان نظروں پر قابو پا لے تو شرمگاہ خود بخود کنٹرول ہو جاتی ہے، اس لیے نظروں کی حفاظت کا حکم ہے۔ اسلام انسانی نظروں سے اعلیٰ درجے کا کام لینا چاہتا ہے۔ انسان کائنات پہ غور و فکر کرے۔ آپ دیکھیں کائنات میں کتنی خوبصورت چیزیں ہیں، کتنی حسین کائنات اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنائی ہے، صرف اس لیے کہ انسان غور و فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو آپ امیجن کریں کائنات جو ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ بھی ہو سکتی تھی، تو شاید ہمیں اس میں جینے کا اتنا مزہ ہی نہ آتا۔ تو اللہ نے ہماری فطرت جیسی بنائی ویسے ہی کائنات کو بھی خوبصورت بنایا، رنگوں برا بنایا۔ رنگوں کے ساتھ جو ہیں وہ پھول موجود ہیں، پھل ہیں، سبزیاں ہیں، اور ارد گرد ہم جہاں بھی دیکھیں ہمیں رنگ نظر آتے ہیں۔ تو یہ کائنات کی خوبصورتی ہے، اور آنکھوں کے لیے بھی کہ ہم اس پہ غور و فکر کریں، بنانے والے کے ساتھ تعلق بنائیں۔ جیسے کسی کہنے والے نے کہا کہ جو مومن ہے وہ تو گلاب کی پتی کی نرماہٹ پہ بھی رب کو پا لیتا ہے۔ تو بات صرف کس کی ہے؟ غور و فکر کی ہے، کہ آپ نگاہوں سے جو چیز دیکھ رہے ہیں اس میں کتنی گہرائی تک آپ جا رہے ہیں، اور کیسی چیز کو دیکھ رہے ہیں، کیسا آپ کا غور و فکر ہے، کیسا دیکھنا ہے۔
اگر انسان کی نگاہیں بھٹکتی رہیں تو کہیں ایسی جگہ اٹک سکتی ہے جہاں سے اس کے خیالات اور اس کے اعمال جو ہیں وہ قید ہو سکتے ہیں، غلط ہو سکتے ہیں۔ اسلام انسان کو آزاد کرنا چاہتا ہے، کیونکہ آزاد انسان ہی رب کا غلام بن کر اپنی فطرت کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو غلط خیالات کے اوپر جو ہے وہ قید نہیں کر سکتا۔ نگاہوں کی حفاظت کے حوالے سے اور بھی احادیث ہیں، جیسے حضرت جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اگر اچانک نگاہ پڑ جائے تو کیا کروں؟ آپ نے فرمایا فوراً نگاہ پھیر لو یا نیچی کر لو، یعنی ایسی جگہ پر نگاہ پڑ جائے جہاں سے روکا گیا ہے تو فوری سے نگاہ پھیر لو، نیچی کر لو۔ دوسری بڑی اہم بات ہے، جہاں ایک بار کشش محسوس ہو وہاں دوبارہ نگاہ دوڑانا بدکاری ہے، دوبارہ نگاہ نہیں دوڑائی جا سکتی۔ اگر ایک بار اچانک چلی گئی تو اسے وہاں سے پھیر لیا جائے۔ معاشرے میں مرد اور عورت دونوں رہتے ہیں، ایسے میں مردوں کی نگاہ خواتین کی طرف اٹھ سکتی ہے، خواتین کی مردوں کی طرف۔ اسی وجہ سے ایک دفعہ نظر پڑے تو معاف ہے، لیکن اگر ایک بار دیکھنے سے کشش محسوس اور بار بار نگاہ دوڑائی جائے تو اسے بدکاری کہا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان اپنے تمام حواس سے زنا کرتا ہے۔ دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے، یعنی غلط چیزوں کو دیکھنا، لغویات، بے حیائی والے سین، ڈراماز، ایسی چیزوں کو دیکھنا۔ لگاوٹ کی بات چیت زبان کا زنا ہے، فضول گندی گفتگو کرنا۔ آواز سے لذت لینا کانوں کا زنا ہے، اور آواز یہ انسانوں کی بھی ہو سکتی ہے، گندی غلیظ باتوں کی بھی، اور شیطان کا کلام جو ہے وہ بھی سننا کانوں کا زنا ہے۔ ہاتھ لگانا ہاتھوں کا زنا، ناجائز مقاصد کے لیے چلنا پاؤں کا زنا۔ بدکاری کی یہ سارے کام پورے ہو جاتے ہیں تو شرمگاہ یا تو اس کی تکمیل کر دیتی ہے یا انکار کر دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ کو ابلیس کے زہریلے تیر سے تشبیہ دے کر نگاہ بچانے کا شعور دلایا ہے۔ حجۃ الوداع میں قبیلہ خثم کی ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے راستے میں حج کے متعلق سوال پوچھنے لگیں تو آپ صحابی جو پیچھے آپ کے ساتھ سوار تھے، فضل بن عباس، وہ ان کی طرف دیکھنے لگے۔ مقصد برائی نہیں تھا، یعنی جیسے کوئی بھی پاس آتا ہے تو انسان دیکھنے لگتا ہے، تو وہ لاشعوری طور پر جو ہے ان کی طرف دیکھنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا منہ پکڑ کر دوسری طرف کر دیا۔ تو یہ ہے نظروں کی حفاظت کی، بلا وجہ کسی کی طرف جو ہے وہ آنکھیں بھر کر نہیں دیکھا جا سکتا۔ اگر کہیں مرد و عورت کو آپس میں بات چیت کرنے کی ضرورت ہے بھی تو نظروں کو جھکا کر بات کرنے کی کوشش کی جائے۔ غض بصر کے حکم سے دو صورتیں جو ہیں، 4 صورتیں مستثنیٰ ہیں۔ وہ کیا ہے؟ 1 نمبر، نکاح کے لیے کسی عورت کو دیکھنا مستحب ہے، یعنی اگر نکاح کے لیے دیکھنا ہے تو عورت کو دیکھا جا سکتا ہے، جس کے بارے میں حدیث بھی آتی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو اسے دیکھ کر اطمینان کر لینا چاہیے کہ آیا اس عورت میں کوئی خوبی ہے جو اسے نکاح کی طرف راغب کرنے والی ہو۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ اسی طرح سے مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک جگہ نکاح کا پیغام دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم نے لڑکی کو دیکھ لیا ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا اسے دیکھ لو، اس طرح توقع کی جا سکتی ہے کہ تمہارے درمیان موافقت ہوگی۔ ترمذی کی روایت ہے، ابن ماجہ میں بھی یہ روایت آتی ہے، نسائی میں بھی آتی ہے۔ اور پھر اسی طرح سے دوسرے نمبر پہ کیا؟ تفتیش جرائم کے سلسلے میں کسی مشتبہ عورت کو دیکھنا۔ تیسرا ہے عدالت میں گواہی کے موقع پر قاضی کا کسی گواہ عورت کو دیکھنا۔ چوتھا ہے علاج کے لیے کسی ڈاکٹر کا مریض کو دیکھنا۔ تو یہ 4 صورتیں ہیں جس میں جو اس حکم سے، غض بصر کے حکم سے مستثنیٰ ہے، یعنی جس کی اجازت ہے۔ غض بصر کے حکم کا مقصد یہ بھی ہے، اس میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ عورت اور مرد جو ہے وہ ایک دوسرے کے سطر پر بھی نظر نہ ڈالیں، اور عورت کے مرد کے سطر پر بھی نظر نہ ڈالیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مرد کسی مرد کے سطر کو نہ دیکھے اور کوئی عورت کسی عورت کے سطر کو نہ دیکھے۔ مسلم کی روایت ہے اور ابو داؤد میں بھی آتی ہے۔ حضرت علی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی زندہ یا مردہ انسان کی ران پر نگاہ نہ ڈالو۔ ابو داؤد کی روایت ہے اور ابن ماجہ کی۔
تو یہاں پر دیکھیں زندہ کے تو پھر بھی کانشیس ہوتے ہیں، لیکن مردہ کے حوالے سے بھی یہاں پہ واضح طور پہ بات کی گئی کہ اگر کسی مردے کو بھی نہلانا ہو تو اس کے اوپر جو ہے کپڑا دے کر جو ہے وہ نہلایا جائے، یعنی اس کا سطر جو ہے وہ کھلنا نہیں چاہیے۔ اس بات کا جو ہے وہ ہمارے ہاں اتنا دھیان نہیں رکھا جاتا، خصوصاً جو دیہات کے علاقے ہیں اس میں پتہ نہیں کون کون سی رسمیں ہیں، اور پانی بہانے آدھا خاندان اوپر آ جاتا ہے۔ تو اللہ ہدایت دے، اس چیز کو بھی دیکھنا بہت ضروری ہے۔ جو مر جاتا ہے اس کے سطر کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ دوسری جو اس آیت میں بات تھی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی، تو اسی طرح سے کہ ناجائز طور پر جو ہے وہ شہوت سے پرہیز کی جائے اور اپنے سطر کو دوسروں کے سامنے کھولنے سے بچنا چاہیے۔ مرد کا سطر جو ہے وہ ناف سے گھٹنے تک ہے، اور اسی طرح سے عورت کا جو ہے عورت کے لیے سطر جو ہے وہ ناف سے گھٹنے تک ہے، لیکن عورت کا باقیوں کے لیے جو سطر ہے وہ پورا جسم ہے سوائے چہرے اور ہاتھ کے، یعنی محرم سے بھی، سوائے محرم کے سامنے بھی وہ اپنا چہرہ اور ہاتھ کھول سکتی ہیں، اس کے علاوہ باقی جسم جو ہے وہ سطر میں آتا ہے، باریک لباس نہیں پہن سکتی، اور نامحرم سے تو سارا ہی اپنے آپ کو چھپانا ہوگا۔ پھر کیا ہے، نظریں بچانے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کی نگاہ جو ہے وہ پاک رہتی ہے، انسان کے جذبات بھی پھر پاک رہتے ہیں، اس کی فکر، اس کا شعور پاک ہوتا ہے، اس کا ضمیر اور دل پاک ہوتا ہے، اس کی خاندانی زندگی پاک ہوتی ہے، اور اس کا معاشرہ پاک ہوتا ہے۔ تو اس کے اپوزٹ کر لیں، اگر ان چیزوں کی حفاظت نہیں ہوگی، نظروں کو نہیں بچایا جائے گا، ہر جگہ بے لگام چھوڑ دیا جائے گا، تو یہ سارے اس کے مخالف معاملات جو ہیں وہ گھروں میں بھی اور سوسائٹی میں بھی آ جائیں گے، اور ایسا ہو رہا ہے، اور اس کے نتائج بھی آپ کے سامنے ہیں۔ تو اس لیے اپنی اولادوں کو یہ بتائیں کہ نظروں کی حفاظت کتنی زیادہ ضروری ہے۔ آج کل ویسے بھی کو ایجوکیشن ہے، بچوں اور بچیوں کا اکٹھے بیٹھ کر پڑھانا، اور یہ بہت عام ہو چکا ہے، اس کو بہت لائٹ لیا جاتا ہے، اور آپس میں بہت طنز و مزاح بھی چلتا ہے۔ تو یہ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، پہلے تو کو ایجوکیشن کی اجازت نہیں ہے۔ خیر اب وہ ہمارے ہاں ہو رہی ہے، تو کم از کم باقی رولز کو تو فالو کیا جائے نا، جو باقی اللہ کے احکامات ہیں، کہ آپس میں بلا ضرورت بات چیت نہ کی جائے، ہنسی مذاق نہ کیا جائے، نظروں کی حفاظت کی جائے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تیسری جو بات کی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اس سے باخبر ہوں، جو بھی تم کرتے، ان اللہ خبیر بما یصنعون، یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی جو صفت یہاں پہ لا کر شعور دلایا ہے کہ اگر آپ نافرمانی کرو گے، احکامات کو فالو نہیں کرو گے، تو پھر اللہ جانتے ہیں کہ نظر کب اٹھتی ہے، اللہ تعالیٰ کو خبر ہے، نظر کب جھکی، اللہ جانتے ہیں، نظر کب نظروں تک پیغام پہنچاتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، نظروں سے ایک دوسرے کو پیغام دے دیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو خبر ہے اس چیز کی۔ نظر کب دلوں کے اندر اتر جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کو خبر ہے۔ نظر سے شرمگاہ تک کے فاصلے کیسے سمٹتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو خبر ہے۔ تو جس کو اس چیز کا یقین ہو جائے، شعور ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، جانتے ہیں، میرے ہر عمل سے واقف ہے، تو کبھی بھی وہ اس طرح کا قدم نہیں اٹھائے گا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ نابینا اگر کوئی آدمی ہے تو اس کے سامنے ہم عورت کا کیا رد عمل ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے یہ واقعہ پیش آیا۔ حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھیں، اتنے میں ایک صحابی ابن ام مکتوم جو کہ نابینا تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو آپ نے اپنی بیویوں سے کہا ان سے پردہ کرو۔ بیویوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ اندھے نہیں ہیں، نہ ہمیں دیکھیں گے نہ پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا کیا تم بھی اندھی ہو، کیا تم انہیں نہیں دیکھتی؟ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ یہ واقعہ اس زمانے کا ہے جب پردے کا حکم آ چکا تھا، یعنی ایک نابینا سے بھی جو ہے وہ محتاط رہنے کا اور پردہ کرنے کا حکم دیا۔ تو آپ دیکھیں کہ پھر ایک بینا سے کتنا ضروری ہے پردہ کرنا۔ اچھا، یہاں پر ایک اور چیز ہے کہ کچھ صورتوں میں جو ہے وہ جیسے پہلے بھی پیچھے بھی بیان کیا کہ غض بصر جو ہے وہ مستثنیٰ ہے، اس کے علاوہ ایک دو معاملات ایسے آتے ہیں جیسے راستہ چلتے ہوئے یا دور سے کوئی جائز کھیل دیکھنا، مردوں پر نظر پڑ جائے تو اس میں گناہ نہیں ہے، اور حقیقی ضرورت پڑنے پر دیکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہ اس کی مثال اس طرح سے ہے جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو حبشیوں کا کھیل دکھایا تھا۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ 7 ہجری میں حبشیوں کا ایک وفد مدینہ آیا اور اس نے مسجد نبوی کے احاطے میں ایک تماشا کیا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عائشہ کو یہ تماشا دکھایا، یعنی آپ جو ہیں دروازے میں کھڑے ہو گئے اور حضرت عائشہ آپ کے پیچھے رہیں اور آپ کے کندھے سے آپ نے جو ہے وہ باہر کی طرف انہیں دکھایا، اور تب تک حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے رہے جب تک حضرت عائشہ جو ہیں انہوں نے بس نہیں کہہ دیا، یعنی انہوں نے دیکھنے کا اپنا اس مکمل جو ہے وہ اظہار نہیں کر لیا۔ تو اس چیز کی اسلام اجازت دیتا ہے، یعنی دور سے جو ہے وہ کسی بھی اچھے کھیل کو جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے۔ پھر کیا ہے کہ جیسے پہلے بات کی عورت کے ستر کی، تو مرد کا ستر جو ہے وہ بھی واضح کر دیا، عورت کا بھی۔ تو یہ عورتوں کو جو ہے یہاں پر عورتوں کے ساتھ بھی خصوصاً جو ہے وہ حیا کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اکثر عورتیں خصوصاً میں نے دیکھی ہیں جن کی شادی ہو جاتی ہیں، جو شادی شدہ ہو جاتی ہیں، ان کے اندر حیا کا معاملہ جو بہت کم ہو جاتا ہے۔ تو حیا جتنی ہوگی اتنا ہی آپ کا ایمان اچھا ہوگا۔ ہم پیچھے حیا پہ ایک پورا سیشن رکھ چکے ہیں کہ حیا اور ایمان ایک ساتھ ہے، جب ان میں سے ایک اٹھ جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ جس بھی عمر میں پہنچ جائے، حیا کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، نہ تو فضول عریاں سے سوالات کرنے چاہیے آپس میں عورتوں کو بیٹھ کے، اور نہ ہی یہ کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے ستر کا اور لباس کا خیال ہی نہ رکھیں، نہ دوپٹے کا ہوش ہو، نہ کپڑوں کا ہوش ہو۔ اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ عورتوں کو ستر کی حدود کی حفاظت سکھائی۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ان کی رضائی بائی عبداللہ بن طفیل کی صاحبزادیاں آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، تو آپ نے انہیں دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ میری بھتیجی ہیں۔ آپ نے فرمایا جب عورت بالغ ہو جائے تو اس کے لیے حلال نہیں کہ وہ ظاہر کرے اپنے منہ اور ہاتھ کے سوا۔ تو یہاں پر جو ہے آپ نے فوری سے اس چیز کو واضح کیا کہ باریک کپڑے جو ہے وہ نہیں پہنے جائیں گے۔ اور اسی طرح سے ایک اور حدیث بھی ہے، حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ان کی بہن اسماء بنت ابی بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئیں اور وہ باریک کپڑے پہنے ہوئے تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً منہ پھیر لیا اور فرمایا اسماء، جب عورت بالغ ہو جائے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ منہ اور ہاتھ کے سوا اس کے جسم کا کوئی حصہ نظر آئے۔ جیسے ہمارے ہاں بھی ریشمی کپڑے جو ہے وہ بہت زیادہ چلتے ہیں، اور اس میں کیا ہے اگر سلیو نیچے نہیں اس کے بنائیں گے تو وہ بھی جو ہے وہ عریانی میں آئے گا۔ اکثر ایسے لباس ہوتے ہیں باریک ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ میں جو بازو وغیرہ ہیں ان کے نیچے کپڑا نہیں لگایا جاتا، بالکل باریک کندھے سے لے کر نیچے تک چھوڑے جاتے ہیں اور فیشن کے طور پہ، تو یہ بھی دیکھیں جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اور نماز کے لیے بھی جب نماز پڑھتے ہیں تو اس طرح کے باریک لباس پہن کے جب نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوتی۔ یعنی اکثر خواتین کو دیکھا ہے بالکل ریشم کے جو وہ ریشمی دوپٹے ہوتے ہیں گرپ وغیرہ کے، انہیں کو سر پہ اوڑھ کے نماز پڑھی ہوتی ہے، جس میں سے بالکل واضح ان کے بال، ان کی چٹیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ تو ایسے دوپٹے میں نماز نہیں ہوتی۔ موٹا کپڑا لیں اور اچھے سے اپنے بازوؤں کو ڈھانپیں اور بالوں کو ڈھانپیں، پھر نماز پڑھیں۔ اور کچھ خواتین جو ہیں وہ گھر سے باہر بھی اسی طرح سے اسی دوپٹے میں نکل جاتی ہیں، اپنی طرف سے انہوں نے دوپٹہ اوڑھا ہوتا ہے لیکن وہ اتنا باریک ہوتا ہے کہ نہ اوڑھے جیسا۔ تو ایسی عورتوں کے بارے میں سخت وعید ہے کہ جہنم ہے ان کے لیے، جنہوں نے ایسے لباس پہنے جو کہ لباس پہنے ہوئے ہیں لیکن نہ پہنے ہوئے جیسے۔ یا پھر کچھ لوگوں نے عبایاز ایسے پہننے شروع کر دیے کہ وہ اتنی اس کی فٹنگ بنا دی کہ ان کا جسم جو واضح ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے کاموں سے جو ہے وہ بچنا ہے، صحیح معنوں میں پردہ جو ہے اسے کرنا ہے۔ دوسرا ہمارا جو موضوع تھا وہ اظہار زینت تھا۔ زینت سے کیا مراد ہے؟ زینت کہتے ہیں بناؤ، سنگار، آرائش، خوبصورت نظر آنے کے لیے جو چیزیں استعمال کی جاتی ہیں وہ اسی زمرے میں آتی ہیں، مثلا لباس، زیور، مہندی اور میک اپ وغیرہ۔ تو اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے اس کے بارے میں؟ اسلام عورت کے فطری حق کو تسلیم کرتا ہے۔ عورت کے اندر فطری خواہش ہوتی ہے کہ وہ خوبصورت نظر آئے۔ اسلام اس کی فطرت کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنا نہیں چاہتا، لیکن وہ ضابطہ بندی کرتا ہے، ایک دائرہ کار دے دی ہے، کچھ پابندیاں لگا دی ہیں۔ اسلام چاہتا ہے کہ زیب و زینت ایک مرد یعنی شوہر کے لیے مخصوص ہو جائے اور اس میں محرم رشتہ داروں کے سوا دوسرے مرد شریک نہ ہوں۔ اسلام نہ محرم رشتہ داروں اور اجنبیوں کے سامنے زیب و زینت کے اظہار کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام اس زینت کے اظہار کو مستثنی قرار دیتا ہے جو جسم کا حصہ ہے، جس کا چھپانا اور پردہ کرنا ممکن نہیں۔ جیسے بعض اوقات کچھ چیز پکڑاتے ہوئے اگر کسی کا ہاتھ نظر آ جائے
تو اس پہ گناہ نہیں ہے، یا بات کرتے ہوئے آنکھ نظر آ جائے تو اس پہ گناہ نہیں ہے، یا عبایا پہنے ہوئے اس کا عبایا اسکارف جو ہے عورت کے جسم پر ہونے کی وجہ سے خوبصورتی دکھائی دے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مواخذہ نہیں ہوگا۔ اور اس میں ظاہر ہونے اور ظاہر کرنے میں فرق ہے۔ ایک ہے ظاہر کرنا اپنی مرضی سے، اختیار سے، تو اس پہ سختی ہے، اس پہ پکڑ ہوگی، لیکن ایک خوبصورتی ہے جو خود بخود ظاہر ہو جاتی ہے، وہ آپ نے اپنے آپ کو چھپا رکھا ہے، لیکن جو خوبصورتی ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے، یا بعض کا دوپٹہ ہل گیا یا چہرے کا نقاب جو ہے وہ ہوا سے کھل گیا، تو اس صورت میں اگر کبھی ایسا ہو جائے تو اس پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ پھر قرآن کریم میں جو ہے وہ عورتوں کو سینے پر چادر ڈالنے کا خصوصاً حکم ہوا کہ سینے کو جو ہے وہ چھپایا جائے، بڑی چادریں جو ہیں وہ لے کر نکلا جائے۔ اور ایک آیت میں ایسے بھی آیا کہ اپنی اوڑھنیوں کو اپنے آگے جو ہے سروں پہ لٹکا لیا کریں، تو اس سے مراد چہرے کا پردہ بھی ہے اور سینوں کو بھی چھپانا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا شادیوں بیاہوں پہ بالکل چھوٹا سا دوپٹہ ہوتا ہے اور اس کو بھی گلے کے ساتھ لگا لیا جاتا ہے، مطلب وہ دوپٹہ بھی فیشن کے طور پر، اور آہستہ آہستہ وہ بھی کچھ لوگوں کے پاس نہیں ہوتا، کچھ پھر بھی اتنا سا لے لیتے ہیں تسلی کے لیے کہ دوپٹہ تو گلے میں ہے نا، تو جب تک اس کا مقصد پورا نہیں ہو رہا تو اس کو لینے نہ لینے والا ایک ہی معاملہ ہے۔ تو صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پکڑنا ہے، نہ کہ اپنے دل کے مطابق۔ اور پھر یہ کہ عورت کس حلقے میں اپنی زینت کے ساتھ پوری آزادی سے رہ سکتی ہے۔ سب سے پہلے تو شوہر کے ساتھ جو ہے وہ زینت اختیار کر سکتی ہے، یہ جیسے عید وغیرہ کے مواقع ہیں، عید آ رہی ہے ہمارے قریب ہے الحمدللہ، تو عید پہ جو ہے زیب و زینت اختیار کرنا، اچھا لباس پہننا، میک اپ کر لینا، اس میں حرج نہیں ہے۔ تو کس کس کے سامنے حرج نہیں ہے؟ شوہر کے سامنے نہیں ہے، باپ کے سامنے جو ہے حرج نہیں ہے۔ اسی طرح سے شوہروں کے باپ، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے، پھر بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اپنے میل جول کی عورتیں، اپنے غلام، ایسے نوکر چاکر جو شہوت والے نہ ہوں، ایسے بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے واقف نہ ہوں۔ تو یہ ٹوٹل 12 قسم کے لوگ بنتے ہیں جن کے سامنے عورت جو ہے وہ زیب و زینت اختیار کر سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں بھی لمیٹیشن رکھی جائے گی، حد سے نہیں بڑھا جائے گا، جیسے پیچھے ہم نے کچھ چیزوں کو دیکھ ہی لیا ہے۔ اور ایک اور بات یہاں ضمناً آگے جو میں کر دیتی ہوں وہ یہ کہ جیسے عید کے موقع پر اکثر خواتین جو ہیں وہ اچھا لباس بھی نہیں پہنتی اور تیار بھی نہیں ہوتی کہ ہم نے کون سا کہیں جانا ہے، گھر کے کام ہی تو کرنے ہیں، کچن میں ہی تو ہونا ہے، تو اچھا لباس بھی نہیں پہنتی اور ایسے سارا دن گزار دیتی ہیں۔ یا کچھ لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جنہیں کام تو نہیں ہوتا، انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے، کہیں جانا تو نہیں ہے، تو وہ کیا کرتی ہیں، سو کے عید کا دن گزار دیتی ہیں، تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ آپ برتھ ڈے کو خود منا رہے ہیں، خود سے وہ جو ہے وہ نون مسلم کا تہوار اپنا رکھا ہے اور اس پہ خوشیاں ہیں، اس پہ تحفے تحائف دیے جا رہے ہیں، منایا جا رہا ہے، اسٹیٹس لگ رہے ہیں، 1 گھنٹہ رہ گیا، 2 گھنٹے رہ گئے، 5 منٹ رہ گئے، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ تو جب عید آئے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے، جو انعام کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے رکھی کہ ہم نے پورا رمضان جو وہ محنت کی، عبادات کی، اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پہ ہمیں عید کا تحفہ دیا، ہم اس کو مناتے ہی نہیں ہیں، وہ ایسے گزار دیتے ہیں، تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ تو کہیں جانا ہے یا نہیں جانا یا گھر میں رہنا ہے تو آپ آپس میں اپنے بہن بھائیوں کے درمیان اچھا لباس پہنیں، اپنے چھوٹوں کو ضرور عیدی دیں تاکہ بچوں کے اندر جب وہ عید کے جو مواقع ہیں ان کی محبت آ سکے۔ بچوں کے اندر کیا ہے، وہی ان کے اندر بھی ظاہری بات ہے، برتھ ڈے کی ہی محبت داخل کر دی، اسی کو منایا جاتا ہے، اس میں انہیں کافی کچھ ملتا بھی ہے، تحفے تحائف بھی ملتے ہیں، تو بچوں کو تو یہی چیزیں پسند ہوتی ہیں، تو ان کے دل میں بھی جو ہے نا عیدوں سے زیادہ محبت برتھ ڈے کی ہوتی ہے کہ ہماری برتھ ڈے آنے والی۔ تو اس لیے کیا ہے، اللہ نے جو 2 عیدیں ہمیں دی ہیں ان پہ بچوں کو تحفے تحائف دیے جائیں، انہیں اس پہ اچھا سا انہیں اپریشیٹ بھی کیا جائے، انہیں منایا جائے، ان کے لباس کی جو ہے وہ تعریف کی جائے تاکہ انہیں پتہ چلے اچھا یہ بھی خوشی کا دن ہے۔ اور خود آپس میں ایک دوسرے سے ضرور عید ملیں، بڑوں سے خود عیدی لیں، اگرچہ تھوڑی سی ہی ہو لیکن ضرور جو ہے وہ عیدی کا آپس میں جو ہے وہ تبادلہ کیا کریں، اس سے جو ہے محبت بڑھتی ہے اور مزہ آتا ہے خود بھی۔ اچھا آپ تیار ہوں گے تو آپ کو خود ہی فیلنگز آنے لگ جائیں گی عید والی۔ تو یہ ضمناً یہاں بات آ گئی، بہرحال اس کو میں شیئر بھی کرنا چاہ رہی تھی پہلے بھی آپ لوگوں کے ساتھ۔ اس کے بعد جو ہے یہاں پہ 1-2 باتیں اور ہیں، جیسے کہ ایسا جوتا یا لباس پہننا جس میں جو ہے وہ جھنکار پیدا ہوتی ہو،
جیسے گھنگرو وغیرہ کی آوازیں یا اس طرح سے، تو یہ بھی اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ گلی میں جا رہے ہیں اور گھنگرو بج رہے ہیں، جیسے بچوں کو اکثر لباس پہ لگا دیے جاتے ہیں، تو بچے ہیں اگر بچوں کے ساتھ آپ بھی تو چل رہے ہوتے ہیں، تو اس شور کی وجہ سے جو ہے وہ مرد جو ہیں ظاہری بات ہے وہ ان کے کانوں میں آواز جائے گی تو وہ متاثر ہوں گے اور دیکھیں گے، تو اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ دوسری ایڑی والی جوتی، اونچی ہیل میں کیا ٹک 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 جب آ رہی ہوتی ہے تو وہ بھی ایک دوسروں کو اپنے طرف جو ہے متوجہ کرنے والی بات ہوتی ہے، تو ایسے جوتے پہنیں جن کی جب آپ روڈ پہ چل رہے ہوں تو آواز نہ آئے۔ تو اگر آپ ایسی جوتی پہنتے ہیں جس کی آواز آتی ہے تو مطلب آپ تب بھی گناہ کر رہے ہیں، گناہ میں آئے گا۔ اگر کسی نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ کو اپنا گناہ بھی ملے گا، اور دوسرا یہ کہ دوسرے نے جو آپ کی طرف دیکھا اس کو تو ملے گا ہی، اور آپ کو بھی ساتھ میں ملے گا کہ اس کے دیکھنے کی وجہ آپ خود بنیں۔ تو اس لیے ایسے جوتے یا ایسے کپڑے نہیں پہنے جس میں شور پیدا ہو۔ اور تیسری چیز ہے خوشبو لگا کے عورت باہر نہیں جائے گی۔ جب خوشبو لگا کے جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے اس سے خوشبو بھی جو ہے وہ دل تک اس کا بھی اثر پہنچتا ہے، اور جب وہ خواتین کی طرف سے آ رہی ہو تو ظاہری بات ہے یہ عورتوں کو اسی لیے کہا گیا کہ عورتیں فتنہ ہیں۔ تو جب عورتیں خود فتنہ بنیں گی تو پھر جو ہے وہ مرد بھی ان کو تکلیف پہنچائیں گے، تو اس لیے خوشبو لگا کر عورت کو باہر جانے کی اجازت نہیں ہے جو باہر دور تک پھیل رہی ہو۔ ہلکی خوشبو لگائی جا سکتی ہے جو صرف اپنے تک رہے، لیکن یہ نہ ہو کہ آپ تیز خوشبو کو بھی تصور کریں یہ ہلکی خوشبو ہے لگا کے آپ چلے جائیں۔ تو اس لیے باہر یا مردوں میں جب جانا ہو یا جیسے بازار وغیرہ جانا ہو تو خوشبو نہ ہی لگائی جائے تو بہتر ہے، جب گھر میں رہیں تو خوشبو لگائیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سیشن، اس میں کچھ باتوں کو مختصراً آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔